کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ آواز سنی ہے کہ میرے جیسا کون ہے؟ کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اسی لیے میں اس مقام کا حقدار ہوں۔ لوگ میری تعریف کیوں نہ کریں؟ شاید یہ الفاظ کبھی کسی کہیں زبان پر نہ آئے ہوں، لیکن میں بھی کبھی دل میں یا دل کے کسی کونے میں یا دل کے کسی کونے سے ضرور گزرے ہوں۔ لیکن یہاں آج کے ٹاپک کی شروعات ہوتی ہے اور ہم آج بات کریں گے عجوب کی۔ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو اکثر نیک لوگوں کو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو شور مچا کر نہیں آتا، بلکہ خاموشی سے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان کو اس کی نیکیوں پر ہی فخر محسوس کروانے شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک گہرا سوال ہے کہ کیا اپنی محنت پر خوش اور خوشی محسوس کرنا عجوب ہے؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس رکھنا بھی عجوب ہے؟ کیا کانفیڈنس اور عجوب ایک ہی چیز ہے، یا ان دونوں کے درمیان ایک بہت باریک لکیر موجود ہے؟ کب سیلف کانفیڈنس، کب سیلف ایڈمائریشن بن جاتا ہے، اور کب شکر خود پسندی میں بدل جاتا ہے، اور کب انسان اللہ کی عطا کو اپنی کمال سمجھنے لگتا ہے؟ یہی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل جائے جو لوگ الگ الگ ڈھونڈنی پڑتی ہے لوگوں کو۔ اور ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ جو سمجھ عطا فرمائے اسے انسانیت کے کام لایا جائے۔ اور اگر ایک دل بھی اس سیریز سے جاگ گیا تو یہ کوشش قابل شکر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا ریمن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف ورلڈز آفیشیلز، جہاں ہم قرآن، سنت، شریعت اور روحانیت کی روشنی میں ان گناہوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دھیرے دھیرے سے انسان کے دل اور اس کے اخلاق اور اس کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم اپنی سیریز میں دا ہڈن ڈکے کے ایپیسوڈ 10 میں بات کر رہے ہیں عجوب کی۔ عجوب سے مطلب ہے کہ سیلف وارشپ، یعنی کہ خود پسندی، اور وہ بھی اس درجے کی کہ جہاں وہ جا کر گناہ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اب ہم سوال کی جانب دیکھیں گے کہ عجوب اصل میں ہے کیا۔ سمپل الفاظ میں، جب انسان اپنی عبادت، اپنا علم، اپنی دولت، اپنی شخصیت اور اپنی خوبصورتی یا اپنی کسی بھی خوبی کو دیکھ کر خود ہی اپنے آپ سے متاثر ہو جائے، اور اس قدر کہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں، یا میں زیادہ یونیک ہوں، یا یہ سب میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ فار ایگزامپل، اس کو ایسے مان لیتے ہیں کہ کوئی انسان خوبصورت ہے، تو خوبصورت ہونے میں وہ کہیں نہ کہیں اپنے دن میں کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے، جیسے کہ وہ بیوٹی روٹین کوئی فالو کرتا ہے۔ اب بیوٹی روٹین فالو کرنے سے اس کی جو اسکن ہے وہ زیادہ گلو کر رہی ہے، تو مان لیجئے اب اس کنڈیشن میں اس کے دماغ میں ایک سوچ بن جائے کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے کیونکہ میں ایک روٹین فالو کر رہا ہوں، کرتی ہوں خوبصورتی کا، سو دیٹ یہ یہاں پر آ کر پھر ایک گناہ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ سب میری قابلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ ایگزامپل کہیں بھی جو ہے فٹ کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی یہ سوچے کہ میں آج اس مقام پر ہوں، اس قابلیت جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہ مجھے میری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ میں نے اتنے گھنٹے پڑھائی کی، اتنے گھنٹے ریسرچ کی، اتنی کامیابی حاصل مجھے میری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو محنت تو کرنا انسان کا کام ہے، اور انسان کو زندگی جینے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، مگر مشقت کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ انسان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔
تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو آپ کو محنت کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس حالات کو عجوب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات ہم سمجھیں گے کہ ہر کامیابی عجوب نہیں ہے، ہر کانفیڈنس بھی عجوب نہیں ہے، اور ہر خوشی بھی عجوب نہیں ہے. فرق دل کی نیت میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن کامیابی پر کہتا ہے کہ الحمدللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہی ہے اور کچھ نہیں. جبکہ عجوب میں مبتلا انسان دھیرے دھیرے اللہ کی نعمت کو بھول جاتا ہے، اور نعمت کو بھول کر وہ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں نے آج جو مقام حاصل کیا وہ میری محنت سے کیا. وہ یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا. اپنی ذات کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ، کیونکہ وہ اپنی ہی ذات کا اسیر بن جاتا ہے، اور یہیں سے سب روحانی زوال کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. ناؤ دیٹ کہ انسان عجوب میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے، اب یہ سوال آتا ہے. تو ہم اس سوال کا جواب کے لیے یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت اہم سوال ہے یہ، کیونکہ جب تک وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک اصلاح بھی مشکل رہے گی کسی انسان کے لیے. سو دیٹ نمبر پوائنٹ یہ ہوگا کہ نیکی پر فخر مطلب کہ کبھی کبھی انسان کو اتنی عبادت کر لیتا ہے کہ اسے لگنے لگتا ہے کہ بھئی میں نے زیادہ عبادت کر لی اور میں بڑا عبادت گزار ہوں، اور میرا جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل میں 5 وقت کے نمازی ہوں اور ساتھ میں نفل نماز بھی چلتی ہیں، تو بھئی میری تو بخشش ہو گئی، کیونکہ نفل نماز میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جس میں بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ ملے گا اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے. تو کئی بار انسان جو ہے ایسا جو ہے، ابھی ہم نے پچھلی سیریز میں تکبر کی بات کی تھی، تو یہاں پر وہ آ جاتا ہے کہ بھئی میں جو ہے اتنا متقی بن گیا ہوں اور میں نے نفل نماز پڑھ لی تو جو ہے میں زیادہ دوسروں سے زیادہ نیک ہو گیا اس طرح، اور میرے درجات زیادہ بلند ہو گئے. اسی طرح مان لیجئے کسی کلمے کی جو فضیلت ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ نے ایک دن میں اتنا پڑھ لیا تو آپ نے اتنی نیکی کما لی. تب آپ کو یہ سمجھنے لگے، آپ یا کوئی بھی، کہ بھئی میں نے ایک دن میں اتنی نیکی میں اتنا پڑھ لیا تو میں نے اتنی نیکی کما لی. یعنی کہ اس کے اندر ایسی بات کی گئی کہ کوئی اتنی نیکی اتنی کما نہیں سکتا، اتنی نیکی ملتی ہے ایک دن میں، اتنے لاکھ کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. تو کیا ہوتا ہے انسان یہاں پہ کبھی کبھی جو ہے اس میں عجوب میں آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی میں نے اتنا عبادت گزار بندہ بن گیا کہ میں نے زیادہ نیکی کر لی اور دوسرے سے زیادہ کم نیکی کی ہیں. تو یہاں عجوب پیدا ہو گیا اس طرح. تو یہ سمجھانے کے لیے بات تھی. لیکن پوائنٹ نمبر 2 کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگوں کی تعریف. اور جب لوگ بار بار تعریف کرتے ہیں تو کئی بار انسان اس کا جو ہے نا عادی ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے بس تعریف ملتی رہے، اور انسان کو ہر تعریف کو اپنی اصل جو ہے قیمت سمجھنے لگتا ہے پھر وہاں پر انسان. تو دھیرے دھیرے جو ہے اس کا دل خود پسندی کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کہ سوچنے کی بات ہے، کہاں ابھی وہ عبادت کر رہا ہے، کہاں ابھی وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور کہاں بس ایک خیال اس کے دل میں آیا اور وہ گناہ میں تبدیل ہو گئی اس کی عبادت. کتنا باریک نقطہ ہے یہ. سو پوائنٹ نمبر 3 کی طرف اب اگر دیکھیں گے، نعمت کو حق سمجھنا. اللہ کی دی ہوئی نعمت، چاہے علم ہو، چاہے دولت ہو، چاہے حسن ہو، چاہے شہرت ہو، جب انسان اسے اللہ کی امانت کے بجائے اپنا حق سمجھنے لگے تو وہ عجوب پیدا ہو گیا اس کا مطلب. کیونکہ ہر ایک چیز اس دنیا میں جو آپ کو ملی ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے، اور وہ کچھ بھی ہے، چاہے اچھا شوہر ہے، اچھا رزق ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اتنا رزق نصیب ہی نہیں ہے اور ایک انسان کے دسترخوان پہ 10 کھانے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہو گئی نا. بعض لوگوں کے پاس اتنے لباس ہیں، اتنے کپڑے ہیں کہ کئی مہینے میں ان کا نمبر ہی نہیں آتا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہو گئی. اور بعض لوگوں کے پاس پہننے کے لیے لباس ہی نہیں ہے اتنا کہ وہ بدل سکے. تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے. اب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو محاسبہ چھوڑ دینا. کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو بار بار جو ہے اس کے اوپر نگرانی چھوڑ دے، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے کہ بھئی کہاں غلطی ہوئی تھی، کیسے غلطی ہوئی تھی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہوئی، تو پھر کیا ہوگا. جب انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنا بند کر رہا ہے جہاں پر، اور صرف اپنی خوبیوں کو گن رہا ہے، اور اس کا نفس اسے دھوکہ دینا یہیں سے شروع کر دیتا ہے، اور وہیں پر وہ دھوکہ اگلے
یعنی کہ نیکسٹ پوائنٹ پر آپ کو لے جا کر عجوب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اب ایک اہم سوال یہاں پر آتا ہے کہ کیا عجوب اور تکبر ایک چیز ہے؟ اور ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق بھی ہے کیا؟ ناؤ دیٹ کہ قرآن عجوب کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم عطا فرما رہا ہے، اور صحیح حدیث روحانی بیماری کے بارے میں کیا تنبیہ کرتی ہے، اور کیا علماء اور بزرگ نے عجوب کو عبادت کو کہا جانے والی خاموش بیماری کہا ہے؟ تو ہم اب اس طرف نظر جو ہے ڈالیں گے۔ سو ناؤ دیٹ کہ قرآن، حدیث، شریعت کے نظر سے اب ہم اگر دیکھیں تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا عجوب واقعی خطرناک گناہ ہے؟ سو اس کا جواب میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیونکہ آج کے دور میں سیلف لو اور سیلف برانڈنگ اور سیلف پروموشن کو اتنا نارمل بنایا جا رہا ہے کہ کئی مرتبہ انسان عجوب اور کانفیڈنس کے درمیان فرق بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے نا کہ سیلف لو میں آ جاؤ، سیلف لو از مینی تھنگ بٹ ناٹ ایوری تھنگ۔ سو دیٹ کہ یہیں پر سمجھنے کی بات ہے، جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سیلف لو میں آ جائیے تو یہیں پر انسان گمراہ ہونے کی پاسبلٹیز بھی میں بھی آ سکتا ہے، اور آ بھی جاتا ہے۔ انسان عجوب اور کانفیڈنس کے درمیان فرق بھولتا ہے یہاں پر آ کر، اور ہر جگہ اپنی اچیومنٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بات کو سننا چاہتا ہے، اور اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، اپنا ذکر سننا چاہتا ہے، اپنی کامیابی کو ذکر سننا چاہتا ہے، اور آج ایک کلچر بن چکا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیا ہر سیلف کانفیڈنس عجوب ہے، اور یا پھر عجوب کی اصل جو زد ہے وہ کہاں ہے اور کیا ہے؟ سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی بار انسان کیا کرتا ہے، اپنی اپنی گاتا ہے، دوسرے کی سنتا نہیں، اور صرف اپنے ہی موضوع پر بات کرتا ہے، اور جیسے ہی کسی دوسرے ٹاپک پر بات ہونا شروع ہو جائے وہ بور ہو جاتا ہے، اور پھر بات فون جو ہے اگر بات کر رہا ہے فون پہ تو فون کاٹ دیتا ہے کہ چلو چلو جی ہم کو یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، ورنہ جب تک اس کے نفس والی باتیں ہو رہی ہے، اس کے انٹرسٹنگ جس میں بھی جس ٹاپک میں بھی اس کو انٹرسٹ ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تب تک وہ لگاتار بات کرتا رہتا ہے۔ اور اگر ابھی 1 گھنٹے تک بات کرو تو آرام سے کر سکتا ہے انسان، لیکن جب ٹاپک بورنگ ہو جائے یا آپ اپنے بارے میں بات کریں تو سامنے والا بور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 7-8 کام بتا کر آرام سے کال جو ہے فارغ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر یہی تو چل رہا ہے کہ وہ اپنی تعریف اس کی جب تک چل رہی ہے، جب تک اس کی ٹاپکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، جب آپ کے بارے میں بات چلی تو ناٹ انٹرسٹڈ۔ سو دیٹ کہ عجوب آ گیا نا یہاں۔ سو اب قرآن عجوب کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ قرآن میں ہمیں بار بار ایک بنیادی حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، علم ہے، دولت ہے، حسن، صحت، عزت، شہرت، اور جو ہے یہ، یا پھر ہم دیکھیں گے تو عبادت کی توفیق، سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ لے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو دے بھی سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک عام انسان کو بھی بلند مقام عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی اپنی نعمتوں پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ہر نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے۔ سو قرآن کی مثال اگر دیکھیں گے تو قرآن میں ہمیں قرآن کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا تھا۔ یہاں غور کیجئے، اس نے اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت کے نتیجے میں سمجھ لیا، اور یہی عجوب کی بنیادی نظام ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمت کو بھول کر اپنی ذات کو اصل وجہ سمجھنے لگے تو روحانی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھنے کی ہے، ایک مرتبہ کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ قصہ سنا ہوگا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں، کہ جب ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں شیطان نے کیا کہا کہ اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تب کیا ہوا کہ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ آپ کے اوپر ساری نمازیں معاف ہو گئیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کیا کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب جو نماز نبی پر معاف نہیں ہے، نبی کے لیے بھی نماز مینڈیٹری ہے، تو وہ میرے لیے کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو جب انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو شیطان نے کہا کہ بھئی یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. ناؤ دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے, مجھے تو میرے رب نے بچایا, میرے علم نے تھوڑی نا, یہ علم ہی اللہ کی عطا سے ہے. تو کیا شیطان نے کیا کہا یہاں کہ اصل امتحان تو یہ والا تھا, وہ والا نہیں, یہ والا امتحان تھا. کیوں؟ کیونکہ یہیں پر تو سارا معاملہ غرق ہو جاتا. اور یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کی عطا ہے, یہ میری تھوڑی نا, سب کو یہ میرا علم نہیں ہے. اگر اللہ مجھے یہ علم ہی نہ دیتا, یہ صلاحیت ہی نہ دیتا, تو میں تو گمراہ ہو گیا تھا یہاں. تو اسی طرح سے جو انسان ہے, انسان اتنے جو ہے کب پھسل جائے, کب جو ہے آزمائش میں آ جائے یا کب سزا میں آ جائے پتہ نہیں. تو جو ہے اسی لیے ہدایت جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ جو ہے اس طرح کے گناہ میں آ گئے تو مطلب پرابلم میں آ گئے. تو عجوب اور شکر میں فرق اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان ہے دونوں کامیاب ہوئے. پہلا کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے, اگر تو نہ چاہتا تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا. اور دوسرا کہتا ہے کہ میں ہی اس قابل تھا, یہ میری محنت ہے اور میری انٹیلیجنس کے نتیجے میں ہے. سو دونوں کے الفاظ جو ہے ملتے جلتے لگے, لیکن دل کی حالات بالکل مختلف ہے. پہلا شکر میں ہے اور دوسرا دھیرے دھیرے عجوب کی طرف جا رہا ہے جملہ. سو حدیث وارننگ کیا دے رہی ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے, رسول اللہ نے ہمیں صرف ظاہری گناہوں سے نہیں بلکہ دل کے گناہوں سے بھی بچانے کی تعلیم دی ہے. علماء نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ عجوب انسان کے عمل کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ جب انسان یعنی کہ بندہ اپنی نیکیوں پر بھروسہ کرنے لگے اور اللہ کی رحمت پر اس کا توکل کم ہونے لگے, کیونکہ انسان نے اگر کسی کی مدد کی یعنی کہ ایک گلاس پانی پلا دیا, تب انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو جو اللہ نے کہا ہے کہ نیکی کرو, میں نے کر لی نیکی. اللہ نے کہا ہے کہ پانی پلانے کی 10 نیکیاں, میں نے 10 نیکیاں کر لی. تو اس کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہو گیا اور وہ اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ کر نہیں رہا. تو یعنی کہ ہو گئی نا, مسٹیک ہو رہی ہے نا, پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اور پاسبلٹی میں آ رہا ہے وہ. تو کیا جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی اور صرف اعمال کے دم پر نہیں؟ سو یہی سوچ انسان کو ہمیشہ انکساری میں رکھتی ہے. ناؤ دیٹ شریعت عجوب کو کیسے دیکھتی ہے؟ شریعت کے نزدیک دل کی اصلاح بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ظاہری عمل کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی انسان بہت عبادت کرتا ہو لیکن اس کی عبادت کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگے یا اپنے آپ کو اللہ کا خاص بندہ سمجھنے لگے, تو یہ روحانی خطرہ یعنی کہ ایک انڈیکیشن ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف نیک بنو, اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیک بن کر اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. مطلب نیک تو بنو مگر یہ مت سمجھو کہ بھئی میں ہی نیک ہو گیا, دوسرا نہیں ہے, کیونکہ اصل فیصلہ اللہ کرے گا, آپ تھوڑی نہ کرو گے, آپ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے. سو عجوب اتنا خطرناک کیوں ہے, اب یہ دیکھیں گے کہ اب ایک اور اہم سوال یہ آ جاتا ہے کہ آخر عجوب کو اتنا ڈینجرس کیوں کہا گیا ہے. کیونکہ عجوب کے بارے میں یہ دیکھیے کہ جہاں آپ ہی کا خیال جو ہے ایک ہی لمحے میں گناہ میں تبدیل ہونے کی پاسبلٹی میں آ رہا ہے, تو یہ کتنا سیریس ہو سکتا ہے. اب اس کے ساتھ اکثر یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ تکبر, ریا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, نصیحت قبول نہ کرنا, اپنی غلطی کو نہ دیکھ پانا اور اللہ کی رحمت سے غافل رہنا, یعنی کہ ایک چھوٹی سی خود پسندی اور آگے چل کر کئی بڑے گناہوں کے دروازے کو کھول رہی ہے. اور یہی ہے دا ہیڈن ڈکے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں گے کہ دنیاوی اور روحانی نقصان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا معلوم ہوگا. کیونکہ عجوب کا سب سے پہلا نقصان انسان کی لرننگ رک جاتی ہے, کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے تو وہ آگے بہتری والی چیزوں کو سیکھنا ہی کیوں سیکھے گا, کیوں سیکھنے کی کوشش کرے گا, اور کیوں وہ اپنے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ کو فیڈ کرے گا کہ بھئی مجھے کچھ اور بھی سیکھنا ہے اس کے بارے میں. تو انسان کی لرننگ اس طرح رک گئی, کیونکہ جو خود کو مکمل سمجھ رہا ہے وہ سیکھنا تو چھوڑ ہی دے گا. دوسرا نقصان ہے کہ لوگ اسے دور ہو جائیں گے, کیونکہ ہر وقت اپنی تعریف کرنے والا انسان ایک دن تنہا رہ جاتا ہے. کیونکہ یار کب تک کوئی یہ اس طرح کے جو سیم پیٹرن والے انسان کو برداشت کرنا پسند کرے گا. تو ایک دن انسان بور ہو جائے گا کہ یار یہ ہر وقت اپنی تعریف میں لگا رہتا ہے.
سو کیا ہے، اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ سے زیادہ اپنی ہی ذات پر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اگر ہم عجوب کے بارے میں دیکھیں تو وہ کیسے سمجھا رہی ہے اس کو، کہ کیا جو ہے خود پسندی انسان واقعی اس کے اندر ایک مضبوط ہوتا ہے اس سے؟ یعنی کہ اس کو ذرا سے آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ خود پسندی انسان کو واقعی اندر سے مضبوط کر رہی ہے، یا کئی مرتبہ سب سے زیادہ اپنی تعریف کرنے والے انسان ہی اندر سے سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں؟ اور اگر ہم خود اس بیماری سے شکار ہیں تو اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ تو ہم دیکھیں گے سائیکالوجیکل، اسپریچول ڈیمیج اور ہیلنگ کنکلوژن کے پرسپیکٹو سے، تاکہ ہمیں وہاں پتہ چلے گا کہ اس کے بارے میں سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے، اور اسپریچول ڈیمیج کیا ہوا، اور ہیلنگ اور کنکلوژن کیا نکل رہا ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف اس لیے آئیں گے کہ جہاں پر لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر انسان سوچتا ہے کہ میں صرف اپنی اچیومنٹ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کب سیلف رسپیکٹ عجوب بن رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کب اپریسیشن خود پرستی میں بدل رہا ہے، یعنی کہ انسان خود کی ہی پوجا کرنے بیٹھ رہا ہے، اور کب انسان اللہ کو بھول کر اپنی ہی ذات کو دیوانہ بن جا رہا ہے، یعنی اپنا ہی دیوانہ ہے انسان۔ یہی جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب سائیکالوجیکل جو ہے اگر دیکھو عجوب کو کہ تو یہاں پر کیا ملے گا ہمیں، تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنی تعریف کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اندر سے مضبوط ہو۔ کئی مرتبہ سب سے زیادہ وہ اپنی تعریف کرنے والا انسان ہی اندر سے سب سے زیادہ اپروول کا بھوکا ہوتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ چاہیے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف لکھے، اس کی کامیابی کو نوٹس کرے، اور اگر یہ سب اسے نہ ملے تو وہ بے چین ہونے لگتا ہے۔ یہیں پر اس کی خوشی اللہ سے نہیں، لوگوں کی تعریف سے جڑ جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک بن جاتا ہے اس کے لیے۔ ناؤ دیٹ عجوب اور کانفیڈنس میں فرق بھی ہوتا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کانفیڈنس کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن عجوب میں کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بھائی، آئی ایم دا ون، آئی ایم دا بیسٹ۔ تو کانفیڈنس انسان کو محنت سکھاتا ہے، کیونکہ انسان محنت کر رہا ہے، ہارڈ ورکنگ سے چل رہا ہے۔ عجوب انسان کو غفلت سکھاتا ہے۔ کانفیڈنس کے جو ہے ساتھ شکر ہوتا ہے، اور عجوب کے ساتھ فقر ہوتا ہے۔ کانفیڈنس اللہ کے قریب کرتا ہے، اور عجوب دھیرے دھیرے اللہ سے غافل کرتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان ایک اصل فرق ہے۔ صرف کریکشن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بھیا جب کیا ہوگا؟ سو عجوب کا ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو دیکھنا بند کر دیتا ہے، یعنی اپنی میں بکری کی طرح۔ تو اگر کوئی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ کسی کی بات مانتا ہی نہیں ہے، مطلب اپنی ہی رکھتا ہے وہ، اور اس کو برا بھی لگتا ہے اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اس سے مشورہ دے تو وہ مشورہ لینا پسند نہیں کرتا، تو وہ فوراً اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور جس دن انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لرننگ اسکل کے سیکشن کو بند کر دیتا ہے اپنے ذہن پر۔ سو روحانیت پر عجوب کا کیا اثر ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ ملے گا کہ اس گناہ کو سب سے گہرا پہلو یہ ہے کہ عجوب عبادت کو بھی متاثر کر دیتا ہے، اور انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو روزہ بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پارسا ہوں، یعنی کہ آئی ایم دا بیسٹ والی بات، کہ یہاں سے روحانی امتحان اس کا پھر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل ابتدا انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور جو ہے اگر عبادت کے بعد بھی دل میں انکساری نہ آ رہی ہو تو انسان کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ کو اور گناہ کے بعد کی سچائی توبہ اس عبادت سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے، یا قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اللہ نے اسی لیے جو عبادت کا مقام رکھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے دعا کے مقام کو بھی اتنا زبردست رکھا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ باکمال۔ کیونکہ دیکھیے
ایک انسان صرف دعا کر رہا ہے اور ایک طرف وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے دعا کا مقام ہی اتنا بڑا کر دیا کہ کمال ہو گئے۔ تو اسی طرح سے انسان ایک جگہ پر صرف توبہ کر رہا ہے اور ایک جگہ انسان کے اپنے بنیادی خیال ہے۔ تو جو اس نے عبادت کری اور جہاں اس نے توبہ کری، تو توبہ کا مقام اللہ نے اتنا بڑا کر دیا، تو انسان اس کو چھوڑ کے عجوب میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ نوٹس کرنے والی بات ہے، کیونکہ جس عبادت نے انسان کے اندر عجوب پیدا کر دیا ہو، اسی لیے مومن کبھی اپنی عبادت پر فخر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھو، جب ایک مومن کو اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ کی دعا 3 سیکشن میں، 3 کیٹیگری میں رکھی گئی ہے، یا تو وہ ابھی ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جائے گی، یا وہ فیوچر کے لیے رکھ دی گئی ہے، یا اس کے بدلے آپ کو کچھ اور دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک مسلمان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی دعا جو بھی وہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں کیا معاملات کیا جا رہا ہے آسمان پر، آسمان کی بلندیوں پہ۔ تھوڑا سا اس کو ساتھ میں اگر کلیئر کر دیں تو اس میں یہی ہے کہ جو دعا آپ نے کری، یا تو اس کا ظاہری مطلب اس کا ظاہر ہاتھوں ہاتھ ہو گیا کہ جو آپ نے کی وہ آپ کو مل گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، آخرت میں اس کے ساتھ میں اب کچھ نہیں ہے لینا دینا۔ اب دوسرے پوائنٹ نمبر میں کہ اللہ نے آپ کو وہ دعا قبول جو ہے اس کا ظاہر نہیں کیا، اور اس کو جو ہے آخرت کے لیے اللہ نے آپ کو رکھ دیا کہ جی آپ کو آخرت میں اس کے بدلے کچھ اور دے دیا جائے گا، یا اس کو دے دیا جائے گا، یا کچھ بھی، وہ اللہ جانے۔ کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ نے ابھی آپ کو زندگی میں ظاہر نہیں کیا، تو وہ قبول ہو گئی، لیکن آپ کو آخرت کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں کہ اللہ نے آپ کے جو ذریعے دعا کی گئی، آپ نے جو دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول نہ کر کے آپ کی زندگی میں اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اللہ نے وہ حادثہ ڈال دیا، یا اللہ نے آپ کے کوئی اور مسائل کا حل کر دیا اسی دعا کے وسیلے میں، تو کیا ہوا کہ تینوں کیٹیگری میں انسان خالی نہیں گیا، کچھ نہ کچھ انسان کو ملا۔ تو یہاں پہ اب بات یہ آ گئی کہ ایک انسان، ایک مسلمان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ توقع ہوتی ہے اپنے رب سے کہ بھائی میں جو بھی دعا کر رہا ہوں اس میں میرا کچھ نہ کچھ ہوگا، یعنی قبولیات کے لیے وہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ سے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ عجوب میں نہیں آتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فیملی اور سوسائٹی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ جب عجوب گھر کے اندر آ جائے تو ہر شخص اپنے آپ کو صحیح ماننے لگتا ہے، اور معافی مانگنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ اپنی راہ، موسیٰ اپنی راہ، یعنی ہر کوئی اپنا ڈنڈا چلانا چاہتا ہے، ہر کوئی صرف اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہے اور اپنی تعریفوں کا پل باندھنا چاہتا ہے، اور صرف اپنے موضوع کو رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، کنکلوژن کسی جگہ نہیں آتا، اور کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں گھر میں۔ یہ ہر گھر میں ہو جاتا ہے جب اس طرح کی سچویشن جہاں پر ہوتی ہے، وہاں کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، سب اپنی اپنی گانا گاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر معافی مانگنا اس لیے مشکل ہو گیا، اور مشورہ کرنا تو ختم ہی ہو جاتا ہے آلموسٹ، کیونکہ جیسے ہی کوئی ڈسکشن کسی موضوع پر بات ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں الٹا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مشورہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بدلے بجائے اس ڈسکشن پہ بات ہو۔ کیا ہوتا ہے کہ اور ایک دوسرے کی بات سننے کا جو صبر ہے وہی ختم ہو گیا، کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سنے گا، اور دھیرے دھیرے محبت کی جگہ ایگو لینا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب پوری سوسائٹی میں عجوب اگر پھیل جائے تو لوگ علم حاصل کرنا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور نصیحت کو قبول کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی نصیحت کی بات ہوگی انسان شریعت کا پہلو کو رکھ کر اس کی بات کو کاٹ دے گا اور ایک نئی آگے کی بات کو پیش کر دے گا۔ تو وہاں پہ جب ایسا ہو تو وہاں یہ نشانی ہے، بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائے گی یہ بات، اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب پوری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر پورا سوسائٹیکلی امپیکٹ ہو رہا ہے، نصیحت کو قبول کرنا انسان چھوڑ دے گا، اور ہر شخص خود کو ہی سب سے بہتر سمجھنا شروع کرے گا، اور یہ ایک دل کی بیماری ہے جو پوری قوم کی ترقی کو روک سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس طرح سے کہ ایک جو ہے جاہل تباہی نہیں لے کے آ سکتا، اور ایک عالم اکیلا تباہی لے کے آ سکتا ہے، کیونکہ ایک عالم کو جو علم ہے، اس کو جو لوگ سنتے ہیں، وہ جو اس کے فالوور ہیں، تو کیا ہوگا اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو پورے کے پورے اتنے لوگ
لوگوں کے ساتھ میں ڈوبے گا، تو وہ نہ تو اکیلا تیرے گا، نہ ہی وہ اکیلا ڈوبے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، اس طرح پوری قوم کی ترقی رک سکتی ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ عجوب کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی جگہ انسان اپنی ذات پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے زیادہ خود پر بھروسہ ہونے لگے تو اس کی روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہیں پر ہڈن ڈکے آتا ہے، کیونکہ باہر سے انسان کامیاب نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے اس کے قلب اندر سے دور، کیونکہ اس کے قلب کے اندر تو روشنیاں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ جب سیکھ نہیں رہا، سیکھنا بھی نہیں چاہ رہا، سمجھنا بھی نہیں چاہ رہا، اور وہ اپنے ہی محبتوں میں لگا پڑا ہے، اپنی ہی تعریفیں بٹورنے میں لگا پڑا ہے، تو کیا ہوگا پھر اس کا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ تو ہیلنگ کا راستہ اگر ہم دیکھیں گے کیا ہے، کیونکہ راستہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا سیکھیے، اور ہر کامیابی کے بعد یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، جیسے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہ بات نہیں کر پاتے، یہ چینل نہیں بنا پاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی نہیں کرتا، ہماری ہدایت نہیں دیتا، اور یہ حکمت عطا نہیں فرماتا، تو اس کنسپٹ پہ ویڈیو کیسے کور ہو رہی ہوتی، کیسے اس موضوع پر بات ہو رہی ہوتی، اور کیسے یہ اس پلیٹ فارم پر ہم آ پاتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب اللہ کے جو ہے توفیق کا نتیجہ ہے۔ دیٹ کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ روزانہ اپنا محاسبہ کیجئے، خود سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کا شکر زیادہ کرتا ہوں یا اپنی تعریف زیادہ کرتا ہوں۔ اپنی غلطیوں کو لکھ لیجئے، نصیحت کو قبول کیجئے، اور آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو، آپ اس کو رسپیکٹ دیجئے اور ایٹ لیسٹ اس کو سنیے، ٹھیک ہے؟ ابھی ماننا نہ ماننا، اس کا صحیح یا غلط ہونا، یہ ایک ادر کنسیپٹ ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اس کو ایک دم جھڑک دیں گے تو وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، اور وہ جو بات وہ سامنے والا کرنا چاہ رہا ہے آپ سے ایکسپریس، وہ موضوع ایکسپریس نہیں ہو پائے گا۔ تو جو ہے آپ کو اللہ کی یاد، اپنے آپ کو اللہ کی یاد دلائیے، کیونکہ نہ صرف آپ کی تعریف کیجیے۔ اب کنکلوژن کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہم نے سمجھا کہ عجوب صرف خود سے محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حالات ہے۔ جب انسان اللہ کی عطا کو اپنی کمال سمجھنے لگے اور یاد رکھے کہ نعمت کا ملنا انسان کی عظمت کی دلیل بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دے دی تو وہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر کامیابی کے بعد اپنی تعریف سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ جس دل میں شکر زندہ رہتا ہے اس دل میں عجوب دیر تک نہیں زندہ رہ پاتا۔ ناؤ دیٹ کہ اب اس ایپیسوڈ کا اختتام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کچھ لمحوں کے لیے خود کے دل کا محاسبہ اگر کریں گے، کیونکہ جو ہے عجوب وہ گناہ ہے جو اکثر زبان سے نہیں دل سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے زبان سے بولا نہیں جا رہا، یہ دل میں سوچا جا رہا ہے، دل میں خیال کے ذریعے کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی انسان سب سے پہلے اپنے دل میں خیال بنا لیتا ہے کہ بھئی میں بیسٹ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں توپ ہوں، میں الانا فلانا یا ڈھمکانا، دیٹ کہ تو انسان کو اپنی بیماری نظر نہیں آتی، کیونکہ جب وہ بیماری نظر نہیں آئے گی تو وہ علاج کیسے ڈھونڈے گا اپنا۔ خود سے سوال کیجئے کہ جو کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میرے دل میں اللہ کا شکر آتا ہے یا میری خود کی تعریف آتی ہے میرے دل میں؟ کیا پہلا خیال آتا ہے میرے دل میں؟ یہ آپ دیکھیے، سوچئے، سمجھیے اور کوشش کیجئے اس پر جاننے کی، اور اپنے آپ سے کوسچن پٹ اپ کیجئے۔ دوسروں کی عبادت کو کم سمجھنے لگتے ہیں اگر ہم، تو اس پر تھوڑا سا غور طلب کیجئے اپنے اندر جا کر، کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ میری سمجھ سب سے بہتر ہے، کہ کیا مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، کیا میں کبھی دل ہی دل میں کسی اور کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں؟ اور سب سے اہم سوال، اگر آج میری نعمتیں مجھ سے واپس لے لی جائیں تو میرے پاس شکر بچے گا یا صرف شکایت بچے گی؟ ان سوالوں کا جواب کسی اور کو نہیں، صرف اپنے دل کو دیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نعمت ملنا اللہ کی محبت کی دلیل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہر نعمت امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ علم کا ملنا امتحان، دولت کا ملنا امتحان، شہرت ملی امتحان، عبادت کی توفیق ملی
یہ بھی امتحان، اصل کامیابی نعمت ملنے میں نہیں، اصل کامیابی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے جو اللہ نے انسان کو ہر کامیابی کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، یعنی کہ اللہ نے عطا کری انسان کو کامیابی کے بعد، تو عجوب کمزور پڑ جاتا ہے وہاں جہاں انسان الحمدللہ کہتا ہے۔ آج کا کیا عمل ہے کہ آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنا لیجئے کہ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے دل میں فوراً کہیے کہ یا اللہ یہ سب تیرا فضل ہے، اور روز رات کو سونے سے پہلے اپنی 3 غلطیوں کو یاد کیجئے اور 3 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، دل کو عجوب سے بچائیے اور عجوب سے بچانے میں یہ مدد بھی کرتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ کا خلاصہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو آج ہم نے سمجھا کہ عجوب صرف خود کو پسند کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کو اپنی کمال سمجھنا ہے نا، کہ اگر جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ اللہ کا جو ہے شکر ادا کرنے کے بجائے اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہم نے آج سمجھی اور ہم نے دیکھا قرآن میں جو ہے اللہ نے نعمت کو اصل مالک اللہ کو ماننا سکھایا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے نعمتوں کے بارے میں سکھایا، نعمتوں کے شکر کے بارے میں سکھایا اور کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سکھایا۔ حدیث نے ہمیں انکساری اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ شریعت نے دل کی اصلاح کو بھی اتنی ہی اہمیت دی اور جتنی کی ظاہری عمل کو دی۔ سائیکولوجیکل اگر ہم پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں گے تو سائیکولوجی بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ عجوب کے پیچھے اپروول کی بھوک اور اندر کی کمزوری چھپی ہوتی ہے۔ روحانیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ عجوب دھیرے دھیرے اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس دل میں شکر زندہ رہتا ہے اس دل میں عجوب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان کو اپنی ہر کامیابی میں اللہ کا فضل نظر آتا ہے وہ کبھی اپنی ذات کو غلام نہیں بنتا، یعنی کہ وہ اپنی ذات کا غلام نہیں بنتا۔ ناؤ دیٹ کہ اب جو ہے ہم اپنی اس ویڈیو کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں، اور دعا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کو عجوب کے غرور سے بچا اور خود پسندی سے محفوظ عطا فرما۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب تیری عطا کردہ چیزیں ہیں، وہ تیری عطا کردہ نعمت ہے، اور ساتھ ہی یا اللہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو ہمیں معاف عطا فرما، ہمارے دل کو نرم بنا اور ہمیں تواضع عطا فرما، اور ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں ہر شخص پر اپنی رحمت نازل فرما اور سب کے امتحان کی حفاظت عطا فرما، اور ہماری نیت کو خالص بنا اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول عطا فرما۔